بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ خوش نصیب حضرات جن کی قبر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اترے اور ان حضرات کو خصوصی اعزاز بخشا، ان میں سے 5 یہ ہیں۔ نمبر 1، ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 2، حضرت بی بی خدیجہ کے ایک صاحبزادے۔ نمبر 3، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ حضرت ام رومان۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد۔ نمبر 5، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا لقب ذوالبجادین یعنی 2 چادروں والا ہے۔ حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے، کب اسلام لائے، یہ لقب کیوں ملا، شہادت کس طرح ہوئی، نیز ان کی تدفین کا منظر کیسا روح پرور تھا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں آباد قبیلہ مزینہ سے ہے۔ آپ چھوٹے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ والد نے وراثت میں کوئی مال نہیں چھوڑا، چچا مالدار تھا، لہٰذا اس نے آپ کی کفالت اور پرورش کی، یہاں تک کہ آپ بھی مالدار ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ کا دل دین اسلام میں دلچسپی لینے لگا، لیکن چچا کی وجہ سے قبول اسلام کی طاقت نہ تھی، یہاں تک کہ کئی سال گزر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد مدینہ واپس ہوئے تو آپ نے چچا سے کہا، میں نے تمہارے اسلام لانے کا انتظار کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری نہیں دو گے، مجھے اسلام لانے کی اجازت دے دو۔ اس نے کہا، اگر تم نے اسلام قبول کیا تو میں تم سے اپنی دی ہوئی ہر چیز چھین لوں گا، یہاں تک کہ کپڑے بھی چھین لوں گا۔ آپ نے فرمایا، میں اسلام قبول کرنے لگا ہوں، میں جھوٹے معبودوں کی عبادت چھوڑتا ہوں، میرا سب کچھ لے لو۔ چچا نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کپڑوں سمیت سب کچھ چھین لیا، جبکہ ایک روایت کے مطابق جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں محبت ایمان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ کی والدہ اپنی قوم کے پاس گئی اور کہنے لگی، میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب چل پڑا ہے، اس کے پیچھے جاؤ اور اسے واپس لے آؤ۔ جب قوم کے لوگ آپ کو پکڑ کر لائے تو والدہ نے کہا، میرا بیٹا بہت شرم و حیا والا ہے، اگر اس کے کپڑے اتار لوگے تو یہ بھاگ نہیں سکے گا۔ لہٰذا قوم نے آپ کے کپڑے اتار لیے اور برہنہ کر دیا۔ آپ ایک کمرے میں بیٹھ گئے اور کھانے پینے سے انکار کر دیا۔ والدہ یہ دیکھ کر قوم کے پاس گئی اور کہا، میرے بیٹے نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں پہنچے گا، نہ کچھ کھائے گا نہ پیے گا، تم لوگ اس کے کپڑے دے دو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا بیٹا مر نہ جائے۔ لیکن قوم نے کپڑے دینے سے انکار کر دیا۔ پھر والدہ نے اپنی چادر کے 2 حصے کر کے ایک حصے میں بٹن لگا دیے جسے آپ نے اوڑھ لیا، جبکہ دوسرے حصے کو آپ کے سر کے اوپر ڈال دیا اور کہا، جاؤ چلے جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سحر کے وقت مدینہ منورہ پہنچے اور مسجد نبوی شریف میں ٹھہرے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے اور نظر مبارک آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی تو فرمایا، تم کون ہو؟ عرض کی، میرا نام عبدالعزیٰ ہے، میں فقیر اور مسافر ہوں، آپ کی محبت میں گرفتار ہوں، آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، تمہارا نام عبداللہ اور تمہارا لقب ذوالبجادین ہے، ہمارے گھر کے قریب ہمارے پاس رہا کرو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحبت رسول کو اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو قرآن سکھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے بہت سا قرآن پڑھ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں قیام کرتے اور بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس اعرابی کو نہیں سن رہے کہ بلند آواز سے قرأت کرتا ہے اور اپنے بلند آواز کی وجہ سے دوسروں کو تلاوت قرآن سے روک دیتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، اسے چھوڑ دو، اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا، کیا یہ ریاکار یعنی دکھلاوا کرنے والا نہیں ہے؟ ارشاد فرمایا، تم اسے چھوڑ دو، یہ اواہین یعنی گریہ و زاری کرنے والوں میں سے ہے۔ سن 9 ہجری ماہ رجب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو آپ بھی مجاہدین میں شامل ہو کر چل پڑے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیے کہ مجھے شہادت نصیب ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے ببول کے درخت کی چھال منگوائی۔ آپ چھال لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آپ کے بازو پر باندھ دیا اور دعا کی، اے اللہ، میں نے اس کے خون کو کفار پر حرام کر دیا ہے۔ عرض کی، میں نے اس کی خواہش نہیں کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جب تم جہاد کے لیے نکلو، اگر بخار میں بھی فوت ہوگے، جب بھی تم شہید ہوگے، اگر تمہارا جانور تمہیں گرا کر تمہاری گردن توڑ دے تو بھی تم شہید ہوگے، کوئی حرج نہیں کہ شہادت کس طرح ملے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام تبوک پہنچ کر تقریباً 20 راتیں دشمن کا انتظار کیا۔ وہیں حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ کو بخار چڑھا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ یہ رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ میں چراغ لیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ان کی قبر میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم ان کو قبر میں اتار رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے بھائی کو عزت کے ساتھ لاؤ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی قبر کو کچی اینٹوں سے بند فرمایا، پھر یہ دعا مانگی، الہی، یہ میری خدمت میں دن رات رہا ہے، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ یہ اعزاز و اکرام اور محبت و شفقت دیکھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میری یہ آرزو تھی کہ میں ان کی جگہ پر ہوتا، حالانکہ میں حضرت ذوالبجادین سے 15 برس پہلے اسلام لایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روح پرور منظر دیکھ کر اپنے جذبات کا اظہار یوں فرمایا، اللہ کی قسم، میری یہ خواہش ہے کہ میں اس قبر میں ہوتا۔ یاد رہے کہ حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ غزوہ تبوک میں کسی اور صحابی کی وفات نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔